ایک آدمی ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچاتے بچاتے اپنی جان دے دیتا ہے. ایک آدمی ہیرو بن جاتا ہے, دوسرا مجرم بن جاتا ہے. ایک آدمی کامیاب مینیجر بن جاتا ہے اور دوسرے کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو ہر انسانی رویے کے پیچھے کوئی ایک محرک موجود ہے, ایک قوت موجود ہے, اور یہ محرک اور یہ قوت ہماری زندگی کے ہر پہلو پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہوتی ہے. دنیا میں آج تک جتنی بھی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے قوت اور محرک موجود ہے. یہ کوئی روزمرہ معمول کی زندگی میں کوئی معمولی پروجیکٹ ہو یا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے. وہ طاقت جو ہے اگر ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور وہ طاقت ہے پین اور پلیئر کی, پلیئر کی فیلنگ اور پین کی فیلنگ. اب ایک آدمی الارم لگاتا ہے کہ میں نے صبح 6 بجے اٹھنا ہے اور میں نے 7 بجے آفس پہنچنا ہے, ٹھیک ہے. الارم بجتا ہے, کہتے یار بڑے تھکے ہوئے ہیں, چلے تھوڑی دیر سو لیتے ہیں, ناشتہ آفس میں جا کے کر لیں گے. پھر 10 منٹ کے بعد الارم بجتا ہے, کہتا نہیں یار ابھی تھوڑی گنجائش ہے, چلیں اب یہ ہے کہ آج نہائیں گے نہیں, شام کو نہا لیں گے, کوئی نہیں, چلتے ہیں اور تھوڑا سا سو لیں. اور جب آخری بار بجتا ہے الارم اور پھر کیا ہوتا ہے, کہتا اوہ لیٹ ہو گیا, جلدی جلدی بستر, گرم بستر ایسے اٹھایا اور منہ پہ چھٹا لگایا اور بھاگم بھاگ آفس میں. اس کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا, کون سی ایسے پیچھے محرک تھا؟ وہ اس کے پیچھے تھا پین کا, کہ مجھے جاب سے نہ نکال دیا جائے, مجھے میمو نہ ایشو ہو جائے, کو باس نہ غصے ہو جائے. اور وہ اس دوڑ میں پہنچا. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ہے, اس کو کمپیوٹر پہ کام کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے اور وہ بیٹھ کے کر رہا ہے اور وہ جلدی پہنچ جاتا ہے اور شام کو بھی لیٹ آتا ہے. پھر تم کیوں یار وہ بڑا مزیدار کام آتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. اب یہ دو ہمارے پاس اسٹریٹجیز بنتی ہیں. موٹیویشن از ریزلٹ آف آور انٹرنل ڈائلاگس اینڈ پکچرس, جو کہ آپ سارا کچھ سیکھ چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو اسٹیمولیٹس کرتی ہیں فیلنگ ان اے پرسن اینڈ کانسٹنٹلی ہی شی اسٹے کمیٹیڈ ٹو اٹین ہز ہر گول. وہ فیلنگ جو ہے وہ ہمیں کر رہی ہیں. جیسے میں نے 2 ایگزامپلس دی آپ کو. ہاں سیلف موٹیویشن کی بات ہو رہی ہے. سیلف موٹیویشن کی بات اگر دوسرے کو بھی کریں گے تو یہی اسٹریٹجیز اپلائی کرنی پڑیں گی, یا اس کو پین دیں یا اس کو پلیئر دیں. اب وہ جو بندہ جلدی پہ پہنچے آفس, اس کو ادھر سے پین آ رہی ہے, آفس کی پین آ رہی ہے کہ غیر حاضری نہ لگ جائے, سیلری نہ کٹ جائے, وہ پین کی وجہ سے جا رہا ہے. البتہ ایک بات البتہ یہ ہے, یہ 2 مینٹل اسٹریٹجیز ہیں جس کو ہم نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. جہاں تک پین کا تعلق ہے, میں کہتا ہوں کہ پین والی جو اسٹریٹجیز ہے یہ ویک ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ کہ جی میری لیٹ نہ لگ جائے, اور اگر اس کی جگہ پہ ایک بندہ دوسرا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار ایک دن کی سیلری کاٹ لیں. اب اس کو نہیں پین ہو رہی. پین کا لیول کو نہیں, کہ کس کو کس لیول پہ جا کے پین ہونی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا. جو پلیئر ہے وہ پلیئر تو شروع میں بھی پلیئر ہے, اینڈ کے اوپر وہ کم زیادہ ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ کانسٹنٹ رہتی ہے. تو جو پلیئر والی ہے یہ زیادہ افیکٹو موٹیویشن ہے, فیلنگ والی. اب دوسرے میں کریں یا خود میں کریں, لیکن یہاں ہم خود میں کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک ٹیکنیک کرنی ہے. آپ میں سے اپنے آپ کو کوئی تیار کر لے, کیونکہ جب تک ہم اس کی پریزنٹیشن نہیں ہوگی سامنے تو اس وقت تک اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. اور یہ وہ ٹیکنیک ہے, آج وہ الحمدللہ قطر میں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر عارف محمود. یہ آج سے کوئی 7-8 سال 10 سال پہلے کی بات ہے, میرے پاس آئے. تو یہ پہلے لمز میں PhD کر رہا تھا. لمز والے نے اس کو بڑا خوار کیا, میرے پاس آیا. خیر میں نے اس کو کچھ ایکسرسائز سکھائیں. اب اس نے وہ بھی کی, اس کے بعد آسٹریلیا چلا گیا, وہاں سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آ گیا.
پچھلے دنوں میں مجھے کال آئی ہوئی تھی کہ میں نے 12 پیپر اور لکھ دیے ہیں اور میں نے 20 پورے کرنے ہیں. ماضی کی ایک سچویشن لے لینی ہے, پھر اس کے بعد اس کو امیجن کرنا ہے. ٹھیک ہے, امیجن کرنے کے بعد اس کی ایک ہم نے پکچر بنا لی. اس امیج کو ہم نے لکھ دیا, فرض کریں کہ 1 نمبر ہم اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس سچویشن کو میں نے یہ ایک سچویشن ہو گئی میری موٹیویشن کی. اس امیج کو مائنڈ میں نے الگ کر دیا. ٹھیک ہے, پھر میں وہ جو میرا گول ہے اس وقت میں جو اچیو کرنا چاہتا ہوں اس کا ہم ایک امیج بنائیں گے. ٹھیک ہے, اور اس امیج میں آپ کو بینیفٹ کیا ہیں عدیل, اس بینیفٹ کیا ہیں اس کو ہم ریئلائز کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے ڈیفیکلٹی بھی ہوں گے, تبھی موٹیویشن نہیں ہو رہی, اس کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتے ہیں. اب اس امیج کو 2 نمبر ہم نے کر دیا. اس امیج میں وہ بینیفٹ بھی ہے اور اس امیج میں وہ پین بھی ہے جو ہمیں موٹیویٹ نہیں ہونے دے رہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو بھی ہم نے ادھر کر دیا. اب 2 آپ کے پاس مینٹل سٹیٹ بن گئی, ایک وہ 1 نمبر اور 2 نمبر. پھر اس کے بعد آپ نے یہ آپ کے پاس موٹیویشن والی آ گئی. 1 نمبر ہم اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں. والی آ گئی. یہ آپ جس میں موٹیویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ آ گئے, اور مائنڈ میں ان کو اس طرح رکھنا کہ یہ موٹیویشن والی یہ نیچے اور یہ اوپر. اور اس کے بعد اس کے اندر ہول کرنا. اگر ہم اس کو اب یہاں پہ موٹیویشن نہیں ہے اور اس کے پیچھے موٹیویشنل سٹیٹ پڑی ہوئی ہے آپ کی جو آپ کو پہلے ہوئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مینٹلی اس کو ہم بڑا کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کو نمبر آف ٹائم ہم نے کرنا ہوتا ہے. جب ہم اس کو کم کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ والی جو موٹیویشنل فیلنگ ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اور جب اس کو بڑا کرتے ہیں تو وہ بڑھ جائیں گی. چھوٹا کرتے ہیں یا سوراخ بند کرتے ہیں یہ کم ہو جائیں گے. اور اس کو نمبر آف ٹائم, اس ٹیکنیک میں جو کام ہے وہ کس چیز نے کرنا ہے, وہ جو اس کو کھولنا اور بند کرنا اور کھولنا اور بند کرنا وہ رول پلے کرے گی. وہ کیا کرے گی, ایک نئی سچویشن کریٹ کر دے گی. جیسے کہ وہ کل وہ سانڈ والی بات ہو رہی تھی کہ تیسرا جب آتا ہے تو وہ بھول بھلیاں شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک نئی مینٹل سٹیٹ بن جاتی ہے. اور یہی ایگزیکٹلی میں نے اس صاحب پر بھی میں نے ٹیکنیک اپلائی کی جس کا کہ مجھے رزلٹ ملا, اور ایز اٹ از ہی میں نے کتاب میں بھی اس کو لکھ. اب جب لوگوں پہ اپلائی کرتا ہوں پھر لکھنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور لکھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر میں کسی کتاب سے ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کروں گا نا تو پھر وہ بات نہیں بنتی کوئی بھی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو نمبر آف ٹائم رپیٹ کرنا بڑی ضروری ہوتا ہے. یہ ایک بات ذہنی نشین کر لیجئے گا کہ جو کچھ ٹیکنیکس ہیں کہ ان کو نمبر آف ٹائم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے یہ ایکسپیرینس والی کی, یہ 1 ٹائم کر لی اور اس کے بعد وہ اینڈ والا جو رزلٹ ہے اس کو کر لیا. سرکل آف ایکسیلنس اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو ایٹ اے ٹائم ہی اسی وقت ہی آپ نے 10-15 دفعہ 20 دفعہ اس کو کر دینا ہے تاکہ نئی سٹیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس قائم رہے. اور اگر آپ 1 یا 2 دفعہ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے رزلٹ نہیں رہتے, کیونکہ مائنڈ میں وہ نیورل پاتھ وے, بس نیورو پلاسٹیسٹی اگر آپ یاد رکھیں گے تو آسان رہے گا. جب تک وہ پاتھ وے نہیں بنے گا اس وقت تک ہمیں رزلٹس نہیں ملتے. دوبارہ یہ میں نے ساری انسٹرکشن آپ کو پہلے بتا دی ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس طرح کرنا ہے ہم نے.